السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے عزیز دوستو، انسان جب اپنی تخلیق پر غور کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی ربوبیت پر، اللہ رب العزت کی عظمت پر، اس کی قدرت کاملہ پر اور اس کی حکمت بالغہ پر جب انسان غور کرتا ہے تو انسان کے دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ رب جس نے اتنی عظیم کائنات کی تخلیق کی، آسمان اور زمین کی تخلیق کی، میری پیدائش کی اور میرے لیے پھر دنیا جہان کی بے شمار نعمتیں پیدا کی، اس رب کا مجھ پر کوئی حق بھی تو ہوگا۔ ان ساری چیزوں پر جب انسان غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تو یہ خیالات اور سوالات اس کے دل میں جنم لیتے ہیں۔ علامہ نووی رحمہ اللہ اس امت کے بہت بڑے محدث و فقیہ گزرے ہیں۔ ان کی عمر کم تھی، شافعی المسلک تھے، عراق سے ان کا تعلق ہے، شہر نواب کے رہنے والے تھے، لیکن جو انہوں نے احادیث کی خدمت کی پوری امت اس سے استفادہ کر رہی ہے۔ 40 سے 45 سال عمر تھی ان کی۔ شہرہ آفاق کتاب ریاض الصالحین ہے۔ اس کتاب میں مختلف چیپٹر انہوں نے بنائے ہیں جسے باب کہتے ہیں۔ اس میں ایک باب ہے، باب المبادرۃ الی الخیرات۔ تو انسان جب اپنے رب کی تخلیق پر، اس کی عظمتوں اور اس کی کمالات اور حکمتوں پر غور کرتا ہے، اس کے نتیجے میں جو انسان کے دل میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان سوالات کا جواب علامہ نووی رحمہ اللہ نے اپنی اس حدیث کی کتاب، اس میں یہ چیپٹر باندھا ہے، باب باندھا ہے، باب المبادرۃ الی الخیرات، اس کے تحت دیا ہے۔ اس باب میں جو حضرت پہلی آیت لے کر آئے ہیں قرآن کریم سے،
وہ ہے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں تمام انسانوں سے خطاب ہے کہ پوری انسانیت اللہ رب العزت کی مغفرت کی طرف جلدی کرے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار کی رحمت کی طرف پوری انسانیت جلدی کرے، اس میں تاخیر نہ کرے. وجنت، اور تمہارے پروردگار نے جو جنت تمہارے لیے تیار کی ہے اس کی طرف جلدی کرو. وہ جنت کیسی جنت ہے؟ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. وہ ایسی جنت ہے کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین سے بڑھ کر ہے. وہ کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، وہ تو متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. مبادرت کے معنی ہے کسی بھی کام کے بارے میں جلدی کرنا، اس کے بارے میں کوئی ٹال مٹول نہ کرنا، تاخیر نہ کرنا. اور مسارعات کے معنی ہے مقابلہ بازی کرنا، دوڑ لگانا، ریس لگانا. یہ دونوں الفاظ تقریباً ہم مانے ہیں. تو حضرت انسان کو یہ نقطہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کے دل میں جو بھی نیکی کا داعیہ پیدا ہو، جو بھی نیکی کا جذبہ پیدا ہو، اس نیکی کو کر گزرنے میں پھر تاخیر مت کرو، اسے فوراً کر گزرو. مثال کے طور پر ایک صاحب نماز میں تاخیر کرتے ہیں یا نماز میں سستی اور غفلت برتتے ہیں، یا یہ کہ نمازی تو ہے، اچانک رات کو آنکھ کھلتی ہے، تہجد کا ٹائم ہے، اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ تو تہجد کا ٹائم ہے اور یہ تہجد کی نماز تو اللہ رب العزت کی بڑی لاڈلی نماز ہے اور یہ پڑھنی چاہیے. ساتھ ساتھ میں یہ بھی دل میں خیال آیا ہے کہ یہ فرض نماز تو نہیں ہے، اگر میں نہیں پڑھوں گا مجھے گناہ تو اس میں کوئی نہیں ملے گا، لہٰذا بعد میں پڑھ لیں گے یا کل پڑھ لیں گے یا کسی اور ٹائم پڑھ لیں گے. یہی نقطہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کے دل میں ایک نیک جذبہ پیدا ہوا تو اس جذبے کی مثال ایک مہمان کی طرح ہے. مہمان کی خاطر مدارات اور اس کی قدردانی یہ ہے کہ مہمان کو توجہ دی جائے، اس کی خاطر مدارات کی جائے. بعینہ ہی اسی مہمان کی طرح ایک امتی کے دل میں نیکی کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ اسی طرح ہے کہ آپ کے دل میں جو یہ نیکی کا جذبہ اور داعیہ پیدا ہوا، اس کی مثال مہمان کی طرح ہے. مہمان کی طرف توجہ کرو گے، اس کی خاطر مدارات کرو گے تو یہ مہمان اچھے تاثرات بھی لے کر جائے گا اور بار بار پھر آئے گا. لیکن اگر ایک دفعہ آپ نے مہمان کی طرف توجہ نہیں کی، اس مہمان کی آپ نے خاطر مدارات نہیں کی، اس کی ناقدری کی، یہ مہمان پھر کبھی بھی آپ کے دروازے پر
نہیں آئے گا۔ اسی طرح یہ نیکی کے جذبے بھی ہیں، یہ نیکی کے داعیے بھی ہیں۔ یہ ایک دفعہ آپ کے دل میں آئے گا، دوسری دفعہ آپ کے دل میں آئے گا، تیسری دفعہ یہ مہمان سوچے گا کہ یہ تو بالکل غافل ترین آدمی ہے، اس کو تو میری کوئی قدر ہی کوئی نہیں۔ اس لیے کہ یہ شیطان مستقل ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اور شیطان کہ ایک مسلمان شخص کو بہکانے کے داؤ پیچ الگ ہیں، اور ایک کافر شخص کو بہکانے کے داؤ پیچ الگ ہیں۔ کافر بھی یہ اپنے طریقے پر برے کاموں میں ملوث کرتا ہے، لیکن ایک مومن اور مسلمان بندے کو یہ اپنے داؤ پیچ کے ساتھ بہکاتا ہے۔ ایک مومن بندے کے دل میں شیطان کبھی بھی یہ خیال پیدا نہیں کرے گا کہ یہ نیک کام جو ہے، یہ جو نماز ہے، یہ کوئی برا کام ہے، کبھی بھی اس کے دل میں یہ پیدا نہیں کرے گا، کیونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ اس کا نظریہ عبادات کے حوالے سے بالکل کلیئر ہے۔ اس امت کا جتنا بھی گناہ گار آدمی ہوگا وہ کبھی بھی کسی بھی عبادت کے بارے میں غلط خیال نہیں کر سکتا ہے۔ جتنا بھی گناہ گار ہوگا، وہ شراب نوشی کیوں نہ کرتا ہو، وہ اور گناہوں میں ملوث کیوں نہ ہو، لیکن نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ اور فطرانوں کے بارے میں کبھی وہ غلط خیال نہیں کر سکتے کہ یہ غلط کام ہے۔ تو یہ نظریہ تو کبھی بھی اس کا نہیں بنے گا کہ وہ کسی عبادت کو برا کہہ دے یا اس کے بارے میں نظریہ بنا۔ جب بھی کم از کم عبادت کا معاملہ اس کے سامنے آئے گا، وہ یہی کہے گا کہ میری سستی ہے، میری غفلت ہے، اللہ مجھے توفیق دے دے، بہت کمزور آدمی ہوں، میں نماز میں تراویح میں بہت کمزور ہوں، وہ یہی کہے گا۔ لیکن یہ کبھی نہیں کہ نماز بری چیز ہے۔ کوئی بھی شخص اگر کسی نے نماز کو برا کہہ دیا، وہ تو ایمان سے ہی ہے، اور یہ ایک مسلمان بندے کو 100% معلوم ہے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے کہ جب اس کے دل میں نماز کا داعیہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کہتا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو فرصت کے بڑے لمحات پڑے ہوئے، چلے آج چھوڑ دیں، آپ کل سے شروع کریں۔ پھر جب کل آتی ہے تو یہی شیطان پھر پہنچ جاتا ہے، اس کے دل میں پھر یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے، ابھی تو آپ جوان ہیں، یہ کام تو بزرگوں کا، بوڑھوں کا، ایسا کر لے، کل سے شروع کر لیں۔ تو یہ کل ساری زندگی اس کے دل میں، یہ اس کی زندگی میں نہیں آتا، ساری زندگی جب کل آتا ہے تو اگلے کل کا بہانہ بنا کے اس کو نیکی سے دور کر دیتا ہے۔ اور جب اسی طرح اگلا کل آتا ہے تو پھر اگلے کل، تو یہ ایک تسلسل ہے کہ ساری زندگی اسے نیک اعمال سے دور رکھتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، مغفرت کا معاملہ ہو، نیکی کا معاملہ ہو، جنت کا معاملہ ہو، جلدی کرو، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، خیر کے کاموں میں جلدی کرو، بلکہ آگے بڑھو، بلکہ مقابلہ بازی کرو۔ اگر آپ کا کوئی دوست، کوئی متعلق، کوئی جو آپ کی نظر میں ایسا ہے جو نیکی کے کاموں میں بڑا ہوا ہے، تم کوشش کرو اس کے ساتھ مقابلہ بازی کرو۔ آپ کا کوئی دوست ہے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تہجد کا پابند ہے، آپ نہیں، تو آپ کوشش کریں آپ بھی تہجد شروع کریں۔ اگر تہجد کا پابند ہے تو آپ کوشش کریں اشراق اور چاشت میں پڑھیں، اوابین شروع کر لیں۔ اگر وہ روزانہ 1 سپارہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، آپ کوشش کریں 2 کی کریں۔ دین نے دنیا کے کاموں میں تو مقابلہ بازی کو یا ویسے کسی بھی کام کے بارے میں جلد بازی کو اچھا نہیں سمجھا۔ اجرت پسندی، جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور دین نے اس کو نہیں سمجھا۔ اپنی دنیاوی معاملات میں آپ جلد بازی کریں یا مقابلہ بازی کریں یا ریس بازی اور دوڑ بازی کریں،
دین نے کبھی بھی اس کو مستحسن نہیں کیا، بلکہ دین نے اسے برا قرار دیا۔ لیکن جب معاملہ نیکیوں کا آتا ہے، خیر کے کاموں کا آتا ہے، پھر دین کہتے ہیں کہ دوڑو اس میں بھی، اب اس میں سستی مت دکھاؤ۔ اور پھر عمر کی بھی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آج آپ نے کوئی بھی نیک معاملہ کل پہ ٹال دیا، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ کل تک تمہاری زندگی رہے گی کہ نہیں؟ زندگی ہے، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ فرصت کے معاملات اور حالات جو آج آپ کو میسر ہے، کل آپ اس کے لیے فری ہوں گے بھی کہ نہیں؟ یا جو صحت کی نعمت آج آپ کو ملی ہوئی ہے، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہی صحت کل آپ کے ساتھ ہوگی کہ نہیں؟ صحت بھی ہے، عمر بھی ہے، لیکن کیا پتہ یہ وسائل پر نہ ہو۔ آج آپ ایک خیر کا عظیم کام کر سکتے ہیں، آپ کسی غریب علاقے میں ٹیوب ویل کھول سکتے ہیں، پانی کا چشمہ جاری کر سکتے ہیں، آپ کسی ضرورت مند علاقے میں مسجد تعمیر کر سکتے ہیں۔ آج آپ کے پاس وسائل بھی ہیں، موقع بھی ہے، عمر بھی ہے، صحت بھی ہے۔ کل یہ سب کچھ ہو، لیکن حالات آپ کو حالات کا تقاضا ہو، ایسا ہو کہ آپ یہ کام نہ کر سکیں۔ اسی لیے دین نے کہا کہ خیر کاموں میں تاخیر مت کرو، یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ آج اگر مقابلہ بازی کی بات کریں، گنگا بالکل الٹی بہ رہی ہے۔ معاشرے کا اکثر حصہ دوڑ اگر لگا رہی ہے، مقابلہ بازی اگر کر رہی ہے، تو وہ دنیا کے کاموں میں کر رہی ہے۔ ہر شخص اس دوڑ میں ہے کہ فلاں کی کوٹھی بنی، میں تو محروم رہ گیا، فلاں کی فیکٹری بن گئی، اس نے اپنا کاروبار بڑھا لیا، میں تو محروم رہ گیا، فلاں کے پاس گاڑی ہے، میں تو محروم رہ گیا۔ حالانکہ دین نے اس کو پسند نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ کوشش کرو اپنے سے کمتر بندے ہو۔ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے کمزور آدمی کو دیکھو، کمزوروں کے ساتھ بیٹھو گے، ان کی صحبت اختیار کرو گے، تمہارے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا کہ اللہ نے آپ کو کتنے لوگوں سے بہتر بنا کے رکھا ہوا ہے۔ جو نعمتیں آپ کو میسر ہیں، یہ جو صحیح سلامت جسم ہے، یہ وجود ہے، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ بظاہر کتنے روپے پیسے والے لوگ ہیں، آپ ذرا اسپتالوں کے چکر لگائیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو وجود کے بہترین انداموں سے محروم ہیں۔ کسی کے پاس آنکھ نہیں ہے، کسی کے پاس ہاتھ نہیں ہے۔ ان کو کہیے آپ، وہ کہیں گے آپ کو کہ ہماری ساری دولت لے لی جائے، ایک آنکھ کی نعمت بس مل جائے، ایک سماعت کان کی نعمت مل جائے، ایک گردے کی نعمت مل جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے مقابلے میں ہمیشہ اپنے سے کمزوروں کو دیکھو، تاکہ تمہارے دل میں ان نعمتوں کی قدر پیدا ہو جو آپ کو میسر ہے۔ اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے بہتر کو دیکھو، برتر کو دیکھو، جو آپ سے آگے بڑھا ہوا ہے، تاکہ آپ کے دل میں اور زیادہ اس بات کا احساس ہو کہ میں نیکی کے جس مقام پر فائز ہوں، میں تو بہت کمزور ہوں۔ اس معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو دین کے معاملے میں، خیر کے کاموں میں مجھ سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، اور جنت میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اس کے لیے ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھنا ہوگا۔ کبھی کسی صحابی کے بارے میں یہ دلیل آپ پیش نہیں کر سکتے کہ کسی
صحابی نے کہا کہ عثمان کے پاس تو اتنا مال ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ عبد الرحمن بن عوف مال و مال ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ غزوہ تبوک کا موقع ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی تشریف لاتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نفیر عام ہے، نفیر عام ہے، رومی سلطنت مسلمانوں پر حملہ آور ہونا چاہتی ہے، اس لیے جہاں جہاں مسلمان میری آواز سن رہے ہیں اس کے لیے کوشش کرے اور اس غزوے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے، جو وہ سہولت کے ساتھ سے پیش کر سکتا ہے پیش کرے۔ میں محمد کل قیامت کے دن اس شخص کے لیے جو اس غزوے میں شریک ہوگا کسی بھی حوالے سے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ اعلان ہو، جماعت پھر صحابہ کی ہو، تو آپ بتائیے کون پیچھے رہ سکتا ہے؟ اب سارے صحابہ دوڑے کہ ہم نے جنت حاصل کرنی ہے، اور ایسی جنت کی جس کی ضمانت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ تمام غزوات میں سب سے کڑن اور کٹھن ترین غزوہ غزوہ تبوک ہے۔ اس مقام پہ یہ غزوہ گڑا جانا تھا کوئی 1200 کلومیٹر مدینے سے دور، اور یہ سارا سفر ریگستان میں، اور موسم ایسا جیسے آسمان آگ کے شعلے گرا رہی ہو اور زمین گویا کہ آگ نکال رہی ہو، اور پھر پھلوں کا زمانہ، کھجوروں کے پکنے کا زمانہ، جس میں اس وقت اہل عرب کی سارے سال کی معیشت کا دار و مدار تھا، اسی وقت یہ آرڈر آتا ہے کہ اس کے لیے نکلنا ہے۔ تو تمام صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سن کر اپنے اپنے گھروں کو گئے، جس کو جو کچھ حسب توفیق میسر آ رہے اٹھا کر لائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب گھر گیا تو میں نے گھر کا جو سامان تھا وہ آدھ کر دیا، اور ساتھ میں میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ آج تو میں ابو بکر سے آگے نکلوں گا، آج تو میں ابو بکر سے آگے بڑھوں۔ جب انہوں نے وہ سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کیا تو نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ گیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں گھر والوں کے لیے آدھا سامان چھوڑ کے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ عمر کو برکت عطا فرما اور عمر کے مال میں برکت عطا فرما۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ذرا سنیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور رسول چھوڑ کے آیا ہوں، جو کچھ تھا سب کچھ پیش کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ منظر دیکھا کہ سب کچھ اٹھا کے لے کر آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے تحیہ کر لیا کہ اس بندے سے آگے بڑھنا بڑا مشکل کام ہے، کہ عمر کے بس کا کام نہیں۔ تو آپ ذرا صحابہ کی تربیت دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زبردست تربیت کی۔ ساری زندگی اس غم میں ہے کہ کیسے نیکی کے کاموں میں اگلے سے بڑھ جاؤں، اور ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر، آپ میرے ساتھ ایک معاملہ نہیں کر لیتے؟ حضرت عمر نے پوچھا، بتائیے کیا معاملہ کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری زندگی کی ساری نیکیاں آپ لے لیں، جو میں نے اسلام کے لیے حسب توفیق، اس انصاف کے لیے، اس عدل کے لیے کوشش کی، یہ ساری نیکیاں آپ لے لیں۔ وہ ایک رات جو آپ نے غار ثور میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی، اس ایک رات کی جو نیکیاں ہیں وہ مجھے دے دینا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں، آپ پوری رات کی بات کرتے ہیں، میں تو ایک لمحہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو یہ صحابہ کی تربیت ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کی فطرت ہے
یہ مال جمع کرنے کے لیے بہت محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کی فطرت ہے کہ اس کو ایک وادی بھی پوری مل جائے، اس نے پھر بھی قناعت اختیار نہیں کرنی، اس نے سیر نہیں ہونا، یہ پھر دوسری کی طلب کرے گا، پوری وادی سونے کی دے دو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس انسان کو پوری وادی سونے کی دے دو، یہ پھر بھی اس کا سیر پن نہیں ہوگا، یہ پھر دوسرے کی طلب کرے گا، دوسری ملے گی تیسری کی طلب کرے گا۔ اس لیے اس کا حل یہی ہے کہ جو نعمتیں میسر ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ آپ سے دنیا کے معاملے میں جو کمزور بدتر لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان کی طرف نظر دوڑائی جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ان نعمتوں کی شکر کا جذبہ پیدا کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے دین پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔